السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا چھٹا درس ہے، چھٹا دن ہے، اور لگاتار 5 دن سے ہم لوگ کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں۔ کل بہت سی باتیں ہم نے پڑھی، کتاب باب السحر پڑھا ہم نے، اسی طرح سے جادو کے اقسام ہم نے پڑھے، اور اسی طرح سے نجومیوں کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں جادو کا اثر اتارنے کے لیے بہت سارے جو ہے رقیہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جہاں پر لوگ علاج کرتے ہیں لوگوں کا، اور جو ہے مطلب جگہ جگہ رقیہ سینٹرز وہ کھول کے بیٹھے ہیں، جو شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں یہ ایک وجہ ہے، یعنی جب ضرورت پڑے تو یہ ضرورت پڑنے پر علاج کرنا ہے، ورنہ اس طرح سے سلف میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو پیشہ بنا لیا ہو یا اس طرح کا کام بنا لیا ہو۔ تو آدمی کو تو سب سے پہلے چاہیے کہ ایسے رقیہ کرنے والوں سے دور رہے، بچے، کیونکہ عام طور پر سب اس میں بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کی عزتیں جاتی ہے، لوگوں کا مال جاتا ہے، ہاں ان کی عزتیں، ان کے مال سب لوٹے جاتے ہیں، لہذا محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ راقیوں کے پاس نہ جائیں، خود اپنا رقیہ کریں، بہت زیادہ ضروری ہے تو جو آپ کے آس پاس میں جو لوگ جو ہے جانتے ہو، رقیہ کرنا وغیرہ پڑھنا جانتے ہو اور نیک صالح ہو، تو آپ ضرور بلا کر کے ان سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا کروا لیں، بس جتنا ضرورت ہے، ورنہ تو ان سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے اگلے باب کی طرف۔ آج کا ہمارا باب ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں بھی کوئی عنوان قائم نہیں کیا، بلکہ کہا باب قول اللہ تعالی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اس کو جو شارحین ہیں انہوں نے اس باب کا نام جو قائم کیا ہے وہ کہا باب الخوف۔ جس طرح سے پیچھے ہم نے پڑھا جو ہے اس کے پہلے والے باب میں باب المحبہ ہم نے پڑھا، اس کا تعلق دل سے تھا، اسی طرح اس باب کا بھی تعلق دل سے ہے، یعنی مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر وہ اعمال ذکر کر رہے ہیں جن کا دل سے تعلق ہے، ہاں، اور یہ خوف کا تعلق بھی جو ہے انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ یہ یا تو یاد رکھیے، یا تو یہ خوف عبادت ہوگا یا تو یہ شرک ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین سے جس طرح ڈرنا ہے اس طرح سے ہے تو یہ عبادت ہوگا، اس کے علاوہ اگر ہے تو یہ جو ہے شرک ہوگا۔ اللہ یعنی جس طرح انسان اللہ رب العالمین کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اگر انسان کسی اور سے اسی طرح کا ڈرے، سب سے پہلے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرنا ہے اس طرح سے ڈرتا ہے تو یہ اس کے لیے توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا فائدہ، دنیا میں لوگ جس سے ڈرا جاتا ہے نا، انسان اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن دنیا میں انسان اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کے جس طرح ڈرنا ہے، اگر اس طرح سے ڈرتا ہے تو یہ توحید ہے، یہ ممدوح ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ لیکن اگر وہ جس طرح اللہ سے ڈرتا ہے اسی طرح غیر اللہ سے بھی ڈرنے لگ جائے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ جس طرح سے اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اسی طرح سے اگر غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کے اس سے بھی ڈرنے لگے تو یہ جو ہے اس کے لیے شرک ہو جائے گا۔ عبادت میں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت میں کچھ چیزیں ہونا ضروری ہے، تو یاد رکھیے عبادت میں بنیادی طور سے 3 چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو محبت، ایک خوف، اور تیسرا امید۔ 3 چیزیں عبادت میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے، محبت، خوف، امید۔ اگر انسان صرف اور صرف محبت کو یاد رکھ کر کے ڈرے نہ اللہ رب العالمین سے، امید نہ رکھے اور صرف محبت کرتے ہوئے عبادت کریں تو وہ انسان زندیق بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ کی محبت میں جو کرنا ہے کرو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جیسا کرنا چاہتے ہو ویسا کرو۔ لہذا اگر آدمی صرف جو ہے اللہ رب العالمین کی محبت کے ذریعے عبادت کرتا ہے تو وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان صرف اللہ رب العالمین کے خوف دل میں رکھ کر کے عبادت کرتا ہے تو وہ پھر خارجی بن جاتا ہے، وہ خارجی بن جاتا ہے، محبت اس کے دل سے نکل گئی، امید اس کے دل سے نکل گئی تو وہ خارجی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان جو ہے صرف امید رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے محبت کریں، خوف اور ڈر اللہ رب العالمین کا نہ ہو، اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین سے محبت نہ ہو، تو ایسا شخص جو صرف امید رکھتا ہے وہ مرجی ہو جاتا ہے۔ مرجیوں کی یہ
صفت ہے وہ لوگ جو ہے اسی طرح کا عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح دینی اعتبار سے خوف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرا جائے، کسی سے بھی نہ ڈرا جائے۔ اور یاد رکھیے ڈر کی کچھ قسمیں ہیں، ڈر کی کچھ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے تو یہ ممدوح ہے، یہ توحید ہے۔ انسان اللہ رب العالمین سے جس طرح ڈرتا ہے اسی طرح سے غیر اللہ سے ڈرے تو یہ شرک اکبر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ حرام ہے۔ اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کے اگر ڈرتا ہے تو یہ حرام ہے اور شرک اکبر ہے۔ تیسرا، اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کرنے والا تو سب اللہ رب العالمین ہے، یہ جو لوگ ہیں غیر اللہ یہ سبب ہے نفع و نقصان کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا اور یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو سبب نہیں مانا ہے۔ اسی طرح سے ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے طبعی خوف، طبعی خوف، طبعی ڈر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان موذی جانوروں سے ڈرتا ہے، تکلیف دینے والے جانوروں سے، سانپ ہے، بچھو ہے یا شیر ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ فطری ڈر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بندہ ان لوگوں سے ڈرتا ہے۔ یا دنیا میں بھی انسان کبھی کسی سے راستے میں چل رہا ہے، ذرا دھکا مکی ہو گئی تو وہ انسان دیکھتا ہے سامنے والا اگر ہٹا کھٹا ہے تو خاموشی سے نکل جاتا ہے، جانے دو نہیں تو حالت خراب ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے وہ جو ہے خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ طبعی خوف ہے، یہ مطلب فطری ڈر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے ڈر میں یہ شرک وغیرہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور ڈر ہے جو انسان کے اندر عام طور سے ہوتا ہے، وہ کیا کہ اللہ رب العالمین سے تو بندہ ڈرتا ہی ہے، لیکن غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا ڈر اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کا ڈر، بیوی کا ڈر آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا ہے لیکن زکوٰۃ نکالنے کی امید ہے لیکن بیوی کا ڈر ہے دل میں، ہاں تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ سے رک جاتا ہے۔ نماز جانا ہے، نماز جانے کے لیے نکلا ہے گھر سے لیکن بیوی نے فون کر دیا کہ فلاں کام میں پہلے وہ کام کرو بعد میں باقی چیزیں، تو نماز چھوڑ دیتا ہے بندہ، تو یہ بیوی کا خوف ہے۔ یاد رکھیے اگر اس طرح کا عمل وہ کرتا ہے اور یقیناً اللہ رب العالمین کا ڈر بالکل بھی اپنے دل میں نہ رکھتے ہوئے وہ صرف بیوی ہی سے اس طرح سے ڈرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ رب العالمین سے جس طرح ڈرنا ہے جیسے میں نے بتایا وہ اسی طرح بیوی سے ڈرتا ہے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کے یا جو بھی شرکی عقیدہ رکھ کر کے، تو یہ شرک اکبر ہوگا، ورنہ یہ حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں آیت ذکر کی ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافون وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء سے تم کو ڈراتا ہے، تم اس سے نہ ڈرو، جو ہے ہرگز اس سے نہ ڈرو اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح دوسری آیت اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے سے اگر لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لوگوں کو ناراض ہونے دو۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی والا عمل کرتا ہے تاکہ لوگ راضی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کرتا ہے۔ یہ تھا باب الخوف۔ اس کے بعد جو مؤلف رحمہ اللہ نے دوسرا باب باندھا ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ یہاں پر یہ باب مؤلف رحمہ اللہ نے جو قائم کیا ہے اس کو علماء نے، شارحین نے باب التوکل کہا، یعنی اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا باب۔ دیکھیے اس عمل کا تعلق بھی دل سے، جیسے ہم نے پڑھا محبت کا تعلق دل سے ہے، اسی طرح خوف کا تعلق بھی دل سے، اسی طرح توکل کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو باب الخوف کے بعد کیوں ذکر کیا ہے؟ باب الخوف کے بعد اس باب کو، توکل کے باب کو مؤلف رحمہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توکل انسان کا اللہ رب العالمین پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا مخلوق سے اتنا کم بندہ ڈرے گا۔ اگر آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر تکلیفوں کو، ہر پریشانیوں کو، ہر مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جب آپ کا توکل جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ لوگوں سے، مخلوق سے اللہ رب العالمین کی جو ہے کم ڈریں گے۔ اسی طرح سے توکل کا تعلق دل سے ہے، جس طرح انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اسی طرح کا ہو بہو ویسا ہی بھروسہ اگر غیر اللہ سے کرے تو یہ شرک ہو جائے گا، اگر اللہ رب العالمین سے کرے گا تو یہ توحید کی نشانی ہوگی اور یہ جو ہے ممدوح ہوگا۔ اسی طرح توکل کے دو ارکان ہیں، توکل کے دو رکن ہیں، ایک اللہ پر دل سے بھروسہ کرے، ایک اللہ پر دل سے بھروسہ کرے۔ یاد رکھیے انسان کا
کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کرتا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا بھروسہ دل میں ہونا چاہیے۔ تو ایمان کے جو توکل کے جو 2 ارکان ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر بھروسہ، دوسرا اسباب کو اختیار کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے اور گھر میں بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ لا کر کے کھلائے گا کیونکہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ سکھایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ایک تو یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، دوسرا یہ کہ اسباب کو اختیار کرے، تو یہ صحیح ہوگا۔ اب اس کے احکامات، اس کے حکم کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا یہ ممدوح ہے، یہ توحید ہے، یہ جو ہے ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ کام کوئی بھی کرو آپ، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو۔ آپ نے اگر کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے، آپ کوشش کرو اس کے تعلق سے پورا آپ جو ہے اسٹڈی کرو، اس بزنس کے تعلق سے، اس کام کے تعلق سے آپ پوری اسٹڈی کرو، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جب شروع کر رہے ہو سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد، پھر آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا تیسرا حکم یہ ہے کہ بندہ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین کو سمجھے، نفع و نقصان کا جو بھی مالک ہے یہ سب اللہ رب العالمین کو سمجھے، لیکن بھروسہ سبب پر کرے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہوگا۔ اسی طرح سے دنیا میں کسی شخص کا کسی شخص پر بھروسہ کرنا، مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اپنے والد کے حوالے آپ اپنے والد پر بھروسہ کر کے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ بھروسہ ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنا مال کسی اپنے دوست کے پاس رکھ دیا اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو یہ جو ہے مباح ہے، یہ مستحب ہے، مباح ہے، اس کو کہیں گے ہم، یہ جو ہے جائز ہے، اس طرح آدمی کر سکتا ہے کہ دنیا میں کسی اور کے اوپر اپنا بھروسہ رکھے۔ اس باب میں مولوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے آیت ذکر کی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب جو ہے دشمنان اسلام جمع ہوئے، اور جو ہے اللہ رب العالمین نے جس کو قرآن مجید میں کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ڈرانے لگے جمع ہو کر کے، تو تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا باب التوکل۔ اب اس کے بعد جو باب آ رہا ہے، اگلا باب، مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا بھی کوئی ہیڈنگ قائم نہیں کی، بلکہ کہا باب قول اللہ تعالی افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اور اس باب کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، اس باب کا تعلق جو ہے نا 2 چیزوں سے ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو انسان۔ اس باب میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے جو باتیں ذکر کی ہے، اس میں 2 بنیادوں پر وہ بات ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان بے خوف نہ ہو، دوسرا اللہ رب العالمین سے نا امید نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں اس جو ہے باب میں بیان کی گئی ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، دوسرا جو ہے اللہ رب العالمین سے نا امید نہ ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف ہونے کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین سے، اور سب سے بڑا سبب اور یہی مین سبب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر، جیسے کہ پیچھے باب گزرا ہے باب التوکل اور باب الخوف، اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں بابوں سے۔ یہ جو باب ہے افامنوا مکر اللہ والا باب، اس باب کا تعلق پیچھے کے دونوں باب سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ جو پہلا جو اس میں ہے نا کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے بے خوف ہو جانا، اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو جانا اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، تو اس کا تعلق انسان کا اللہ رب العالمین پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے کے تعلق سے ہے، یعنی توکل۔ اللہ رب العالمین پر انسان اتنا بھروسہ کر لے، اتنا بھروسہ کر لے کہ بس اب عمل کرتے جاؤ، بس رہو، گناہ کرتے جاؤ، یہ سوچو کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہاں، انسان چوری بھی کر رہا ہے، انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ چلو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ سگریٹ، گٹکا، تمباکو، ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور اس کا یہ یقین ہے، یہ بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسا بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ بھی ویسا کرے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ لہذا جب انسان کا حد سے زیادہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو جائے، اس طرح جس طرح اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مایوسی کب آتی ہے؟ مایوسی اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے لگ جائے، حد سے زیادہ ڈرتا ہے اگر، کہ بھائی میں کتنے گناہ کر لیا، اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں،
ہاں لہذا چھوڑو جانے دو، کیا اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، اب گناہ کرتے جاؤ. یعنی اتنا ڈر گیا وہ اللہ رب العالمین سے، اتنا ڈر گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو ایسا شخص بھی گمراہ ہے، ایسا شخص بھی جو ہے نقصان اٹھانے والا ہے. اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی حرام ہے، اللہ رب العالمین سے حد سے زیادہ اور جو ہے مایوسی، اللہ رب العالمین سے مایوسی بھی حرام ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین ڈرنے کی چیز تھوڑی، خالی محبت کرو. بہت غلط بات ہے. یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا بھی ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اسی باب میں جو ہے اکبر الکبائر حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت کو ذکر کیا. اس میں سے الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ذکر کیا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے مکر سے بے خوف ہو جایا جائے، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہویا جائے. اب یہ تھا ایک باب. اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے باب من الایمانی، باب من الایمانی باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اس باب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس باب کو سمجھتے ہیں. اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے. اس باب میں باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، اس پر صبر کرنا، یہ جو ہے ایمان باللہ کا حصہ ہے. اس میں دیکھیے چند باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان لانا یہ واجب ہے، کیونکہ یہ ارکان ایمان میں سے ہے. اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کی تقدیر کو نہیں مانتا ہے تو وہ جو ہے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہذا انسان کو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. اور اس کا بھی تعلق، یہ بھی وہی عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے. جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے وہ عمل چل رہے ہیں جن کا تعلق جو ہے دل سے ہے. اللہ رب العالمین کی نازل کردہ مصیبتوں، پریشانیوں پر صبر کرنا. اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکلیفیں نازل کی ہے، اس پر صبر کرنا یہ ایمان کی بنیاد میں سے ہے، ایمان کی بنیاد میں سے ہے. یہ عبادت ہے، توحید کا اہم ترین حصہ ہے. صبر اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، مشکلوں پر، پریشانیوں پر جتنی بھی آ رہی ہے، انسان یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے بس میری تقدیر میں میرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اس پر صبر کرے تو یہ جو ہے ایمان، توحید ہے اور ایمان ہے. اور اس کا صبر نہ کرنا، توحید اس میں مشکلوں پر، پریشانیوں پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر نہ کرنا، یہ اس کے ایمان میں خلل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. کن چیزوں میں صبر کیا جائے، کن چیزوں میں صبر واجب ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، حرام کردہ اشیاء میں سب سے پہلے تو یہ کہ حرام کردہ اشیاء میں صبر کریں. صبر کریں. آدمی کا دل بولتا ہے سگریٹ پینے کا نہ پیے، گٹکا کھانے کا نہ کھائے، اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کا نہ کرے. سود کھانے کا دل کرتا ہے، بینکوں سے لون لے لے، قرض لے لے، سودی قرض، سودی لون لے لے، ہرگز نہ لیجیے، یہ حرام ہے. یہی تو اصل صبر ہے کہ انسان گناہوں پر صبر کرے. گناہوں پر جانا، گناہوں سے جانے سے رک جانا، گناہوں پر جانے سے رک جانا، اس پر صبر کرنا، یہ انسان کی قوت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرنا. دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرنا، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. دنیاوی مصیبتیں جو آتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، بزنس میں نقصان ہو جائے، آدمی کسی پریشانی یا تکلیف سے دوچار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اس طرح کی جتنی بھی دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا. اور اس میں دو چیزیں زیادہ اہم ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر کب ہوتا ہے؟ صبر کب ہوتا ہے؟ صدمے کے پہلے وقت میں. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، جتنا چیخنا ہے، جتنا چلانا ہے، جتنا واویلا مچانا ہے سب کر لیتے ہیں. بعد میں جب سب عاجز ہو جاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ چلو کیا کریں، صبر ہی کرتے ہیں، ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ انسان کو پریشانی آئے، تکلیف آئے، وہ فوراً یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر میں صبر کرتا ہوں. کسی کا انتقال ہو جائے، انسان فوراً کہے کہ نہیں، میں اللہ رب العالمین کی تقدیر سے راضی ہوں، میں اس پر صبر کرتا ہوں. ہاں، آہ و بکا کرنے کے بعد، چلانے کے بعد، ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ صبر نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو صبر کا ایک جب بات آئی ہے تو مختصراً میں بتاتا چلوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت ام سلمہ رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو،
صبر کرو اور یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہاں یہ دعا پڑھو، اللہ رب العالمین نعم البدل عطا کرے گا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالی ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا، اور کہتی ہے کہ میں جو ہے خاموش رہی، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ میرے دل میں ایمان تھا، یقین تھا اللہ رب العالمین پر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ کچھ وقت گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح کا پیغام مجھے آ گیا۔ تو دیکھیے حضرت ام سلمہ کہتی ہے اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی، یقیناً اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے زیادہ اچھا پیغام، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابو سلمہ سے زیادہ اچھا جو ہے بدلہ مجھے دیا ہے۔ ہاں ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے مجھے نکاح پیغام بھیجا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز دنیاوی مصیبتوں میں یہ کہ انسان صدمے کے پہلے وقت میں صبر کرے۔ دوسرا یہ کہ نوحہ وغیرہ سے بچے، نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، ان ساری چیزوں سے بندہ بچے اور ان ساری چیزوں سے دور رہے۔ اسی طرح مومن کا صبر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے مومن کا صبر کیسے ہوتا ہے، علماء اس کو 3 الفاظ کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ صبر مؤمن صبر مؤمن باللہ مع اللہ وللہ مع اللہ۔ ہاں کہ مومن کا صبر اللہ کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ باللہ، باللہ کیا ہے؟ صبر کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے بندہ، اللہ رب العالمین سے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے جب وہ کبھی پریشانی، مشکل اور اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین سے اس کی مدد مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ اور مع اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے صبر کرتا ہے، جس چیز پر جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے ویسے مومن بندہ صبر کرتا ہے۔ اور جو ہے یہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں، آخری بات یہ کہ صبر میں بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، ٹھیک ہے، صبر کرے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ ایک ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ صبر کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ صبر، ایک آدمی ہے جس کو بزنس میں نقصان ہو گیا تو وہ چلو صبر کر رہا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جب اس کا بزنس میں نقصان ہو گیا تو وہ کہے الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ صبر سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری تقدیر سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، یقیناً تو مجھے اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ ناظرین چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، پڑھنا بہت زیادہ ہے، آج ہمیں 15-20 ابواب پڑھنے پڑیں گے، اسی لیے میں تیزی سے آپ کو پڑھاتے ہوئے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، اور اگر لکھنا چاہو تو آپ جو ہے ان باتوں کو لکھ بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، باب ما جاء فی الریا، ریا کے بارے میں، ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کسی عمل کا کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے، یہ بھی دلی عمل ہے اور دل ہی سے اس کا تعلق ہے۔ ریاکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، ریاکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ انسان سے اس کی توحید، جب انسان ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کے ذریعے سے توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ساری باتیں جا رہی ہیں نا، چاہے باب المحبہ ہو، چاہے باب التوکل ہو، چاہے باب الخوف ہو، ان سارے ابواب کا تعلق دل سے ہے، اور جب ان چیزوں میں خلل پیدا ہوتا ہے تو انسان کی توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے ان سارے باب کو، ان سارے ابواب کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ریاکاری میں اور کسی عمل کو کرنے میں آپ فرق سمجھیے۔ ایک آدمی ہے جو زور سے قرات کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میری قرات سن کر کے لوگ پڑھیں، لوگ خود بھی پڑھیں، میں جیسے پڑھ رہا ہوں لوگ بھی پڑھیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ انسان اس کو کر سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن انسان اس نیت سے پڑھے کہ بھئی لوگ میری باتوں کو، میری قرات کو سنیں اور کہے کہ بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، تو یاد رکھیے یہ شرک ہو جائے گا، یہ ریا ہے، اور یہ جو ہے اب اس کا حکم بدلے گا، انسان کی نیت کے اعتبار سے اس کا حکم بدلے گا، انشاءاللہ اس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ ریاکاری سے آپ کو میں بتاتا چلوں، ریاکاری سے کبھی کبھار عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں، ریاکاری سے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادتیں باطل ہو جاتی ہے۔ کب؟ کہ جب انسان سمجھیے تہجد کی نماز وہ پڑھ رہا ہے، ابتدا سے اس کا مقصد یہ ہے کہ کل صبح لوگ دوستوں میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میں نے کل تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ ہاں رات ہی میں سوتے وقت جب پڑھ رہا ہے وہ تہجد کی نماز، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے، تو وہ یہی سوچ کر کے پڑھ رہا ہے کہ کل جا کر کے دوستوں میں بیان کرنا ہے کہ میں رات میں نے جو ہے تہجد پڑھا ہے، تم کو پتا ہے میں نے رات میں تہجد پڑھا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا،
تو اس طرح کا اگر آدمی عمل کرتا ہے اس نیت سے، ابتدا سے یہ نیت ہوتی ہے، تو یاد رکھیے یہ عمل باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے رات میں، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے دن بتانا ہے صبح میں، دوسرا یہ کہ آدمی رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور قرات زور سے کر رہا ہے تاکہ سننے والے جو آس پاس سوئے ہوئے ہیں وہ سن کر کے سمجھے کہ بھئی تہجد پڑھ رہا ہے، نیت شروع ہی سے یہ ہے، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں بھی اس کی نماز، اس کا عمل یہ باطل ہو جائے گا، یہ کوئی کام اس کے نہ آئے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا، لوگوں کو ابھارنے کے لیے کوئی عمل کرے، مثال کے طور پر آپ جو ہے 4 لوگوں میں کھڑے ہیں، آپ نے نکال کر کے کسی غریب کو 10 روپے دے دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے دیتے ہوئے دیکھیں گے تو اور لوگ بھی نکال کر کے دیں گے، یا آپ کہیں مسجد میں نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کسی نے جو ہے تعاون کا اعلان کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نہیں نکال رہے ہیں، آپ نے اپنے جیب سے نکال کر کے دے دیا اور یہ سوچا کہ چلو میرے نکال کے دینے سے لوگ ابھریں گے اور جو ہے اور لوگ بھی نکال کے دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے ہاں آج کل یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ انسان سیلفی کا جو ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر جگہ آدمی سیلفی کھینچ رہا ہے، کسی کو پیسہ دے رہا ہے تو سیلفی کھینچ رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے تو سیلفی کھینچ رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے تو سیلفی کھینچ رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے تو سیلفی کھینچ رہا ہے، جہاں کہیں بھی کسی بھی کونے میں جائے، کوئی بھی خیر کا کام کرے وہ نکال کر کے لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر اس میں ریاکاری ذرہ برابر بھی پیدا ہو گئی تو ہمارا وہ حال ہوگا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہر عمل کا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو حباء منثورا بنا کر کے اڑا دے گا، ذرات، ریت کے ذرات بنا کر کے ہمارے سارے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، ذرہ برابر بھی ہمارا عمل جو ہے ہمارے کام نہیں آئے گا۔ لہذا جب محنت کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو بچا کر کے رکھیں اور ایسے عمل نہ کریں جس سے ریاکاری انسان کے اندر پیدا ہو، ریاکاری سے دور رہیں۔ دیکھیے ریاکاری کا عمومی حکم یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری کا عمومی حکم جو ہے شرک اصغر ہے، لیکن اگر انسان نے ہر عمل دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے وہ اور اس نے اسلام بھی دکھلاوے کے لیے قبول کیا ہے، تب یہ جا کر کے شرک اکبر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا اور وہ انسان اسلام سے جو ہے خارج ہو جائے گا۔ اور ریاکاری بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی آیت ذکر کی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت، اس میں اللہ رب العالمین کا فمن كان يرجو لقاء ربه، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، فليعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر ریاکاری سے بچنے کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، دونوں معنی مراد لیے علماء نے، ایک تو یہ کہ شرک سے بچے، دوسرا یہ کہ شرک میں خاص کر کے ریاکاری سے بچے، یعنی عبادات میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا تو نیک عمل کرنا ہے اور ریاکاری سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں جو آخری حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی امت میں جس چیز سے، یعنی مسیح الدجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، مسیح الدجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الشرک الخفی، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو اس کے لیے بہتر بنائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جو ہے لوگ اسے نمازی کہیں، یعنی لوگ اس کی لما یرا من نذر رجل، اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور جو ہے مطلب اس کی تعریف وغیرہ کرنے کے لیے وہ، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اگر اس طرح کا وہ عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ ریاکاری ہوگا اور یہ جو ہے شرک اصغر ہے، اس کا کوئی عمل کا فائدہ اللہ رب العالمین اس بندے کو نہیں دے گا۔ اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، یعنی انسان یہ باب یاد رکھیے، من الشرک جو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کہا نا کہ من الشرک، تو یہ یہاں پر مراد شرک سے شرک اصغر ہے، شرک اصغر مراد ہے کہ انسان دنیا کے لیے دینی نیک اعمال کو انجام دے، یعنی مقصد انسان کا دنیا ہو، دنیا چاہتے ہوئے وہ دینی نیک اعمال، بعملہ الدنیا جو کہا یہاں پر بعملہ سے مراد، شارحین نے کہا کہ یہاں پر دینی امور مراد ہے، دینی کام مراد ہے، دینی اعمال مراد ہے، تو انسان کا دنیا کو حاصل کرنے کے ارادے سے دینی اعمال کا انجام دینا یہ شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں باب الریا کے بعد اس کو لایا ہے، اس میں مماثلت اور اس میں جو مناسبت ہے علماء نے کہا کہ وہ یہ کہ دونوں میں مقصد ایک ہے،
ریاکاری میں بھی مقصد ایک ہے انسان کا، تاکہ لوگ دیکھیں، دوسروں کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، اور اسی طرح دنیا کے لیے جو عمل کر رہا ہے اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے، لہذا دونوں میں مقصد ایک ہے، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے باب الریا کے بعد ہی اس باب کو ذکر کیا ہے، دونوں مقصد کے اعتبار سے ایک ہے۔ اچھا، اب صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر عمل کرے انسان، یعنی جو ہے نماز کے لیے، وہ جو ہے دنیا کسی بھی اعتبار سے اگر صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی عمل کر رہا ہے، تاکہ جو ہے کسی کے پاس قرض لینے کے لیے گیا اور زور زور سے ذکر و اذکار کر رہا ہے تاکہ سامنے والا سمجھے کہ بھئی یہ بہت اللہ والا ہے، اس کو قرض دے دینا چاہیے، لہذا اگر وہ اس دنیا کی نیت سے، دنیا حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو یاد رکھیے اگر اللہ رب العالمین کو معلوم رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر اگر وہ کوئی بھی دینی عمل انجام دیتا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا، یہ شرک اصغر ہوگا، اور جو ہے اس سے انسان کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا کی کسی عمل سے، آخرت کے کسی عمل سے دنیا کا وہ حصہ چاہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو یا اللہ کے نبی نے اجازت دی ہو، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم ان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ تو ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیاوی زندگی بہتر بنائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، انسان اس طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ اور یا پھر جیسے حج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اجازت دی ہے، تو اگر کوئی آدمی حج کے لیے سفر کے لیے نکلتا ہے ساتھ ہی ساتھ تجارت کا سامان لے کر کے بھی کہ راستے میں تجارت کرتا ہوا جاؤں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی شریعت نے جس عمل میں دنیا کمانے کی یا دنیا چاہنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، تو انسان ان اعمال کو چاہ سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا چاہ رہا ہے تو یاد رکھیے ایسا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے آیت ذکر کی ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی انسان دنیا چاہتا ہے، اپنے اعمال سے جو ہے دنیا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ذکر کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، دینار اور درہم کے بندے ہلاک ہو، یہ کافی لمبی حدیث ہے، تو تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے بندے ہلاک ہو۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا ہے باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرمہ فقد اتخذهم اربابا، کہ یہاں پر من جو ہے من شرطیہ ہے، من شرطیہ ہے کہ علماء اور امراء کی اطاعت کرنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، اگر وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جبکہ وہ حرام کرے، یعنی علماء اور جو ہے علماء اور امراء اگر کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے تو ان کی اطاعت کرنا، یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ اگر حلال کر رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت کرنا گویا ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ کے نبی مؤلف رحمہ اللہ نے کہا اتخذہم اربابا، ان کو رب بنانا ہے۔ دیکھیے اس باب میں کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ ہمارے لیے واجب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت کیا ہے؟ اولو الامر چاہے جو ہے علماء ہو یا جو ہے امراء ہو، بادشاہ ہو چاہے علماء ہو، ان کی اطاعت کب واجب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے تابع، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے ساتھ اطیع کا لفظ استعمال کیا، رسول کے ساتھ اطیع کا لفظ استعمال کیا، اور جب اولی الامر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر اطیع کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر موقوف کر دیا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ان لوگوں کی اطاعت کی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے دائرے میں کی جائے گی۔ دیکھیے امراء اور علماء کی اطاعت اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب وہ کسی واجب کا حکم دیتے ہیں، شریعت میں کوئی چیز واجب ہے، جیسے بہن کا حق دینا شریعت میں واجب ہے، جب انسان بہن کا حق نہ دے اور اس کا فیصلہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی فیصلہ کرے کہ نہیں تم کو تو دینا ہی پڑے گا، لہذا جب شریعت کہہ رہی ہے تو آپ کو دینا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا دینا ان کو واجب ہوگا۔ اسی طرح سے ایسے اوامر جس میں شریعت خاموش ہے، جس میں شریعت خاموش ہے، شریعت نہ تو ہاں بول رہی ہے نہ تو نہ بول رہی ہے،
ہاں ایسی صورت میں بھی عمرہ کی اطاعت علماء کہتے ہیں واجب ہے. ایسی صورت میں بھی اگر عمرہ اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ان کی اطاعت واجب ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا علماء اور عمرہ کی اطاعت کتاب و سنت کے تابع ہوگی، کتاب و سنت کی جو ہے تابع ان کی اطاعت ہوگی. کتاب و سنت کے خلاف ان کے احکامات ماننا، ان کی حلال کردہ چیزوں کو جبکہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہے ان کو حلال سمجھنا، یا ان کی جو ہے حرام کردہ چیزوں کو جبکہ شریعت نے اس کو حرام کہا، حلال کہا ہے، ان کو حرام سمجھنا، یاد رکھیے یہ ان کو رب بنانا ہے، یہ ان کو رب بنانا ہے اور یہ حرام ہے. آج کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے. انسان اگر انہی کو رب سمجھتے ہوئے انہی کی باتوں پر عمل کرے تو یہ جو ہے شرک ہے. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، خاص طور سے علماء کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ علماء، ان کے ائمہ، یعنی جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. کئی علماء، احناف علماء کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، آپ جو ہے ناف سے اوپر یعنی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لیکن ہم اس کے لیے نہیں باندھتے کیونکہ ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا ہم جو ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں گے کیونکہ امام حنیفہ یہی کرتے تھے. تو یاد رکھیے یہ لوگ کس طرح سے صریح طور پر ان احادیث کا انکار کر رہے ہیں جو واضح ہے. اور وہ جو ہے صرف یہ نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا اس طرح کے نہیں، باقی عقائد میں بھی جہاں پر واضح ہو رہا ہے، صریح مل رہا ہے کہ کس طرح سے عقائد انسان کو رکھنے چاہیے، ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کو رب بنا رہے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آپ دوسروں کی باتوں کو ترجیح دے رہے ہو، سنتوں پر آپ اپنے علماء کے اقوال کو ترجیح دے رہے ہو. باقاعدہ بعض فقہی کتابوں میں تو آپ کو ملے گا کہ ان لوگوں نے تو یہ لکھ دیا ہے کہ جب ہمارے علماء کی بات کہ اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرائیں تو یا تو اللہ کے رسول کی بات کی تعویل کر دو یا جو ہے اس کو منسوخ کر دو. کیا کہا؟ یا تو اسے منسوخ کر دو. کتاب کے نام وغیرہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد اس میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. ایک معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے مکالمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر تو ایسا کرتے تھے، حج کے تعلق سے غالباً وہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العالمین تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائے؟ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر ایسا کرتے تھے، یعنی تم اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی بات کو ترجیح دے رہے ہو. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کتنا سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ یہاں پر اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں. ناظرین یہ تھا باب من اطاع العلماء والامراء. اب اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ باب ہے باب قول اللہ تعالی. اس میں بھی مؤلف رحمہ اللہ نے باب کا جو ہے نام یا باب کی ہیڈنگ لکھنے کی بلکہ قرآنی آیت ہی کو باب بنا دیا اور کہا الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اس باب کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اب یہاں سے توحید کے لوازمات جو ہے نا وہ باب شروع ہو رہا ہے. یعنی یہ توحید کے لوازمات میں سے ہے، یہ توحید کے لوازمات میں سے، اور پیچھے کا بھی باب وہی تھا، توحید کے لوازمات میں سے ہی تھا. تو اس مسئلے میں اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیاوی امور یا دینی امور میں جب کبھی آپ کسی اختلاف میں پھنسے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے اور انہی کے فیصلے کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے. دنیا میں جب کبھی آپ کے فیصلوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. یاد رکھیے شریعت نے جو احکامات نازل کیے ہیں جو بھی مسائل ہے، جو بھی احکامات بتائے ہیں، اگر انسان اس کو ناپسند کرتا ہے تو یہ اسلام سے خارج کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالکم، کہ اگر تم اللہ کی نازل کردہ احکامات کو ناپسند کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے دوسری شادی ہمارے یہاں معاشرے میں اس کو لوگ خاص طور سے عورتیں ناپسند کرتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ انسان دوسرا نکاح کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. اگر ٹھیک ہے آپ کا شوہر نہیں کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے،
لیکن عورت اس کو ناپسند کرے، یہ سمجھے کہ یہ حکم شریعت میں اچھا نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ حکم ہے، یہ شریعت میں مجھے پسند نہیں ہے حکم، اگر اس طرح کا اس کا رویہ ہے اور وہ اس حکم کو کراہت، صرف یہ نہیں کہ انسان چلو اس کو اچھا نہیں لگ رہا، ایسا نہیں، بلکہ اس حکم ہی پر اعتراض کرے کہ نہیں یہ اچھا ہے ہی نہیں حکم، تو یاد رکھیے یہ انسان کے سارے نیک عمل کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں انسان نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، وہ نہ کرنا چاہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، مثال کے طور پر بغل کے بال اکھاڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل کے بال کو اکھاڑنے کا حکم دیا، اگر کوئی اس حکم کو بھی ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے یہ شریعت کا حکم اچھا نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے، ایسی صورت میں یاد رکھیے وہ اپنے سارے اعمال کو برباد کر رہا ہے، وہ سارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ تو شریعت کے حکم کو غلط سمجھنا یہ شریعت میں حرام ہے، یہ جو ہے انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے غلط نہیں سمجھتا ہے، غلط نہیں سمجھتا ہے لیکن اس کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے، غلط نہیں سمجھ رہا لیکن ناپسند کرتا ہے، تب بھی انسان کو اس سے بچنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور جو ہے یا انسان اللہ رب العالمین کے حکم پر، تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کسی اور کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے ایک فیصلہ کیا ہے کسی معاملے میں، انسان اس معاملے کو، اس فیصلے کو نہ مانتے ہوئے کسی اور کے فیصلے کو صحیح اور اچھا مانے، ایسی صورت میں یاد رکھیے یہ شرک اکبر ہوگا، یعنی اس کو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر دوسرے کے فیصلے کو ترجیح دے، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے اس کے لیے حرام ہے اور یہ جو ہے شرک اکبر ہوگا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن کی کچھ آیتیں ذکر کی ہے اور کچھ احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، چونکہ وقت کم ہے ہمیں بہت ساری باتیں پڑھنی ہے تو اسی لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے وہ باب ہے باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں جحد کرنا، یعنی اس میں تعویل، تمثیل، اسی طرح سے اور دیگر چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے دوسری چیزیں کرنا۔ یہاں پر دیکھیے بابن، باب اور بابن میں فرق ہے، اگر اس کو ہم یہ پڑھیں گے بابو من جحد شیئا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ بابو من جحد شیئا، تو اس کا معنی بابو پڑھنے پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی کے انکار کا کیا حکم ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں سے کسی کے انکار کا کیا حکم ہے، یہ باب کا مطلب ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے بابن، بابن من جحد شیئا من الاسماء والصفات، اگر اس کو بابن پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا انکار کرنے والے نے اللہ کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا، تو باب اور بابن میں یہ فرق ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سارے لوگ، ہاں کوئی جو ہے تعویل کا شکار ہو گیا، کوئی تمثیل کا شکار ہو گیا، ہاں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا سب سے پہلے میں آپ کو عقیدہ بتا دوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ لوگ کیسے گمراہ ہوئے مختصراً۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں؟ تو سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے جتنے اسماء و صفات جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں ویسے ہی مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین بصیر ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ جتنی صفات اللہ اور اس کے رسول نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کی ہے، اسماء و صفات، ہم ان کو جیسے بیان کی گئی ہے ویسے مانتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس میں نہ تو اس کی تعویل کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ ید سے مراد، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو وہ لوگ قبضہ قدرت سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قبضہ قدرت میں ہے، تو ایسی صورت میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کے نام کی تعویل بھی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی جو اسماء جیسے ہیں، صفات جیسی ہیں ویسے ہی مانتے ہیں، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کما یلیق بجلالہ، یعنی جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے لائق ہے وہ ویسے ہی ہے۔ جیسے جہمیہ نے صفات کا، تمام صفات کا انکار کر دیا، کہا اللہ رب العالمین کوئی صفات ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں اشاعرہ وغیرہ جو صرف جو ہے 7 صفات کو اللہ رب العالمین کی مانتے ہیں، جیسے کن کن چیزوں کو مانتے ہیں؟ حیات کو مانتے ہیں، قدرت کو مانتے ہیں، علم کو مانتے ہیں، ارادے کو مانتے ہیں، کلام کو مانتے ہیں، بصر اور سماعت کو مانتے ہیں۔ ہاں، علم، قدرت اور اسی طرح سے حیات، ارادہ، کلام اور سماع و بصر، یہ 7 صفات کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ اور بعض جو ہے اسماء و صفات یہ تو مانتے ہیں، اسماء تو مانتے ہیں،
لیکن اس کی صفات نہیں مانتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ید تو ہے لیکن ہاتھ نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں مطلب جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے، بصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں. یہ معتزلہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء کو تو مانتے ہیں یہ، لیکن صفات کو نہیں مانتے. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی صفات کا جو انکار کر دے، اسماء کا جو انکار کر دے، مکمل طور سے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے وہ آدمی خارج ہے. اور جو تعویل کرتا ہے، تعویل کا کیا حکم ہے؟ ایک تو انکار ہے، انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے سیدھا خارج ہے. دوسرا یہ کہ انسان تعویل کرتا ہے. اچھا، تعویل میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے یہ آخری باتیں جو میں بتا رہا ہوں اسماء و صفات کے تعلق سے بہت اہم ہے، غور سے سنیں. تعویل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک ایسی تعویل کر رہا ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں گنجائش ہے، اگر شریعت میں گنجائش ہے تو ایسی صورت میں اس کا حکم شرک کا، کفر کا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ید، جیسے کہ میں نے بتایا بعض لوگ ید کا ترجمہ قبضہ قدرت سے کرتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے عربک ڈکشنری میں تو ید کا معنی قبضہ قدرت بھی ہے، یعنی عربی لغت میں قبضہ قدرت بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جو ہے جہاں پر گنجائش ہے، ہاں، لغت وغیرہ کے اعتبار سے، تو اگر ایسی صورت میں کوئی اس کی تعویل کرتا ہے تو یہ حرام ہے. لیکن اگر ایسی تعویل کرتا ہے کہ جس کا کوئی جو ہے کوئی اطلاق ہی نہیں ہے، کوئی اس کا معنی ہی نہیں بنتا ہے، یا کوئی اس کی اجازت ہی نہیں ہے تعویل کی، تو ایسی صورت میں اس کا تعویل کرنا کفر ہوگا اور یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہوگی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں آیت ذکر کی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ وہ رحمان کی باتوں کا انکار، رحمان کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے صحیح بخاری میں، حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں سے وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، جس کو وہ ہضم کر سکتے ہیں. عام زبان میں بولوں تو ہضم کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو کی تکذیب کر دیں گے. لہذا یاد رکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کے سامنے بولتے جاؤ اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، تکذیب کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ تھا باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہے باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. یہ باب، اس باب پر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے کوئی ہیڈنگ نہیں باندھی ہے، بلکہ قرآنی آیت ہی کو باب بنا دیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ اس باب میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں دنیا میں، اللہ رب العالمین جو بھی نعمتیں دے رہا ہے، اس کا ایمانی تقاضا، اس کا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے. اگر انسان سے کوئی مصیبت ٹلتی ہے، کوئی پریشانی ٹلتی ہے، تو اس کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی طرف کرے. دیکھیے وقت بہت کم ہے، کتاب بہت ختم کرنا ہے، تو میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں. یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جو نعمتیں مل رہی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں. جو مصیبت ٹل رہی ہے اس کی بھی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کریں. اسی طرح کفران نعمت، انسان کی نعمتوں میں کفر کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا، یا آدمی کا یہ کہنا ہذا مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری وراثت ہے جو میرے باپ داداؤں نے چھوڑا تھا، تو اس طرح کے جملے کہنا یہ ایمان میں، اس کے توحید میں خلل پیدا کرتی ہے. نعمت کا اللہ کی جانب، نعمت کا انکار کرنا اللہ رب العالمین کی جانب سے، سب سے پہلے تو اس کا حکم یاد رکھیے، یہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے. انسان یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بس کہ میں نے کمایا، اپنا مال میں نے کمایا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. شرک اصغر کب ہوگا؟ جب وہ مال کا انتظام، وہ یہ تو سمجھے گا کہ اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے، لیکن وہ دوسروں کو سبب سمجھ رہا ہے. جیسے اللہ رب العالمین سبب نہیں بنایا ہے جن چیزوں کو شریعت میں، اگر وہ ان کو سبب سمجھ رہا ہے تو وہ شرک اصغر ہوگا، وہ شرک اصغر ہوگا، اور وہ جو ہے اس کے لیے حرام ہے، اور شریعت نے اس سے روکا ہے. اسی طرح سے انسان انتساب کرے خبر کے طور پر کہے کہ بھئی فلاں نے مجھے یہ چیز دی ہے، فلاں نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، تو اگر صرف خبر کے طور پر ہے، یہ نہیں ہے، یقیناً اس کا اللہ رب العالمین پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہی نعمت دی ہے، مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہی دور کی ہے. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، انسان اگر یہ کہے کہ ہم لوگ جا رہے تھے، وہ بھائی نے بہت اچھے سے گاڑی کو ہینڈل کیا اور ہمیں مطلب ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا، روک لیا، تو ایسی صورت میں جائز ہے، صرف خبر کے طور پر آدمی کہہ رہا ہے تو. اور جتنی بھی نعمتیں بندوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہیں،
ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ رب العالمین کے شکر کے طور پر، مثال کے طور پر انسانی جسم ہے، جسم بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اگر کوئی اس نعمت کو جو ہے وہ حرام کاموں میں استعمال کرتا ہے تو یہ توحید میں خلل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک مجاہد رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، قول الرجل هذا مالی ورثتی ورثہ عن آبائی، کہ یہ میرا مال ہے جو مجھے اپنے آبا و اجداد کی وراثت میں ملا، اس طرح سے کہنا یہ انسان کا درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ یہ بھی توحید کے لوازمات میں سے ہے، اور اس میں غیر اللہ کے تعلق سے بات مؤلف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے تعلق سے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یا غیر اللہ کے ساتھ کا معاملہ رکھنا، ایسا معاملہ جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو اس کی توحید کو پختہ کرتی ہو، ایسے کام وہ کریں جو اس کی توحید کو پختہ کرتی ہو، اس کو شرک سے بچاتی ہو۔ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اگر، اور جس کی قسم وہ کھا رہا ہے اس کی قسم اس طرح کھاتا ہے جیسے اللہ رب العالمین کی جس طرح تعظیم ہوتی ہے نا انسان کے دل میں، اگر اس طرح کی تعظیم غیر اللہ کے لیے رکھ کر کے وہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا، یہ شرک اکبر ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ معظم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اسی طرح سے اس شخص کی تعظیم ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے غیر اللہ کی، تو یہ شرک اکبر ہوگا اور یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی اتنی تعظیم جیسا نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اس سے کمتر سمجھتے ہوئے بس جو ہے غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، اپنے اولاد کی قسم کھا، نہیں کھلا سکتے آپ کسی کو بھی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم انسان نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی اللہ کی کھا رہا ہے اور غیر اللہ کی، دونوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کی بھی کھا رہا ہے اور دوسرا غیر اللہ کی بھی کھا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ انسان دو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے، اس کا ایک گناہ ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اس کا بھی ایک اس کو گناہ ہوگا۔ اسی طرح نعمت کی اضافت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ حرام ہے۔ لفظ اور کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے کہ میں جیسے آپ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، تو آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور پھر وہ ڈرائیور نے اچھی گاڑی چلائی جس کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو توحید کو مضبوط کرے، توحید میں کمی کرنے والے الفاظ سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اسی باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، میرے نزدیک اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بہتر ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دی۔ اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے وہ باب ہے باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ، یعنی باب اس بات کے بیان میں کہ وہ شخص جو اللہ کی قسم کھانے پر راضی نہ ہو، یعنی اس باب فی من لم یقنع ای لم یرضا، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانے پر وہ شخص راضی نہ ہو۔ دیکھیے یہاں پر کچھ باتیں ہیں، اللہ کی قسم کھانے والے سے راضی ہو جانا چاہیے انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ مؤلف رحمہ اللہ اس باب میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہے کسی بھی امر پر، تو آپ کو راضی ہو جانا چاہیے، یہ کمال توحید ہے، یہ کمال توحید ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو جائیں، یہ کمال توحید ہے۔ کب راضی ہونا چاہیے، کن لوگوں؟ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کیا اس سے بھی راضی ہو جائے آپ کہیں گے؟ تو دیکھیے اس میں تفصیل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک آدمی جو سچا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ کو اس سے راضی ہو جانا چاہیے، ہر حالت میں راضی ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کمال توحید ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی ہمیشہ باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جھوٹی بولتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی سے راضی نہیں ہونا ایسے آدمی سے، ضروری نہیں ہے راضی ہونا، آپ نہ راضی ہو ایسے آدمی سے۔ تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے شرعی احکام پر اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر راضی ہونا یہ واجب ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی انسان کو موقع ملے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی قسم کھا رہا ہو تو ایسی صورت میں انسان کو راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی کمال توحید ہے، یہ اس کی توحید کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما شاء وشئت، باب قول ما شاء اللہ وشئت، یعنی جو اللہ رب العالمین چاہے اور آپ چاہے، اس طرح کا جملہ کہنا۔ تو دیکھیے اس بارے میں بھی یہ بھی توحید کے لوازمات میں سے ہے، توحید کے لوازمات میں سے ہے، اور اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا یہ توحید میں خلل اور کمی پیدا کرتا ہے کہ آپ چاہے اور اللہ چاہے اور آپ چاہے، ایسا لفظ استعمال انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی چاہت میں
سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے نا انسان، باپ کو سمجھیے آپ کیسا ہے کہ آپ یہ کہیں کسی آدمی کے پاس جا کر کے، فلاں آدمی آپ سے یہ کہے، کوئی آدمی کہ بھائی کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے یہ کہیں کہ ہاں ضرور میں کر سکتا ہوں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ یا آپ کا کوئی کام نکلوانا ہے آپ کے پاس جا کر کے کسی کے پاس، آپ اس سے کہہ دے بھائی آپ کر دو، آپ تو کر ہی سکتے ہو یار، اللہ چاہے اور آپ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا یہ جو ہے شریعت میں خلل، یہ انسان کی توحید میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ یہ کہ بندہ یہ کہے صرف اللہ چاہے، ہر معاملے میں بندہ یہ کہے کہ اللہ چاہے، صرف اللہ رب العالمین چاہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہے کہ آپ چاہے، اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ اور کا لفظ جو واو ہے، اور کا لفظ استعمال کرنا یاد رکھیے یہ حرام ہے۔ اس معاملے میں اور کا لفظ ہرگز نہ استعمال کریں، آپ کبھی نہ استعمال کریں۔ آپ کہیں پھر، پہلے اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پہلے اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، اس طرح کے الفاظ کہیں، بلکہ اللہ چاہے اور آپ چاہے نہیں کہنا چاہیے، اللہ چاہے یا آپ چاہے نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر یاد رکھیے، اگر بندہ یہ کہتا ہے اللہ چاہے اور آپ چاہے کسی بھی معاملے میں، اور اس سے مراد وہ یہ لے رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے برابر اس کو قرار دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں شرک اکبر ہوگا، یہ اسلام سے اس کو خارج کر دینے والا معاملہ ہوگا۔ اور جیسے یا پھر کسی مردے سے وہ جا کر کے کہے، ایک مرا ہوا شخص ہے جو مدفون ہے قبر میں، ایسے شخص کے پاس جا کر کے کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے تو مجھے اولاد ہو جائے گی، کیا کہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے تو مجھے اولاد ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ بھی شرک اکبر ہوگا، کیونکہ اس کی طاقت نہیں رہتا ہے ایسی چیز کی، آپ اس کو جو ہے ایسی چیز کے بارے میں آپ اسے کہہ رہے ہو، لہذا یہ شرک اکبر ہوگا، یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی انسان کو ایسا کام کہتے ہو جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے، ان الفاظوں کے ساتھ، ان الفاظوں کے ساتھ آپ اس کو کہتے ہو جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں شرک اصغر ہوگا۔ انسان کو ہر حالت میں اس طرح کے جملوں سے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ احادیث ذکر کی ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ کی، جس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہو، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ فقط، یعنی اللہ رب العالمین ہی چاہے، صرف اتنا ہی کہو، اس طرح سے نہ کہو ما شاء اللہ و شئت۔ اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے وہ باب ہے باب من سب الدہر فقد آذى اللہ، کہ جس نے زمانے کو گالی دی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی، یعنی زمانے کو برا بھلا بولنا یا گویا اللہ رب العالمین کو جو ہے تکلیف پہنچانا، سب کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، گالی دینا کسی کو۔ اور اگر زمانے کو دیکھیے، اس میں جس طرح سے انسان کی نیت بدلے گی نا، حکم بھی بدلے گا۔ اگر انسان زمانے کو گالی دیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے، مسبب سمجھتے ہوئے کہ زمانہ ہی مصیبتوں کو لاتا ہے، تکلیفوں کو لاتا ہے، پریشانیوں کو لاتا ہے زمانہ، اگر انسان یہ سمجھ کے گالی دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر کا شکار ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی کورونا گزرا ہے نا، ابھی 2 سال پہلے کورونا گزرا ہے، اگر لوگ یہ کہے کہ بھائی وہ 2020 جو ہے بہت خطرناک، بہت برا تھا، اس نے کورونا کو لایا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے وہ شرک اکبر کا شکار ہو رہے ہیں، وہ شرک اکبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ زمانے کو صرف سبب سمجھتا ہے، وہ سبب اللہ رب العالمین، وہ زمانے کو سبب سمجھتا ہے کہ جیسے سفر کا مہینہ آیا تو نحوست آ جاتی ہے، اسی طرح سے فلاں مہینہ آیا تو بیماریاں چالو ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ زمانے کو سبب سمجھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ اور اگر وہ خبر دے رہا ہے، آپ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے 2020 میں جو ہے کورونا کی ویو چلی تھی، بہت پریشانی ہوئی 2020-19 میں، تو ایسی صورت میں اگر خبر کے طور پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، ہاں وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ تو دیکھیے یہاں پر تکلیف دے رہا ہے اللہ رب العالمین، کیا کہتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا اللہ رب العالمین کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کہا ہے اپنے لیے کہ اللہ رب العالمین کو ابن آدم تکلیف دیتا ہے، تو یقیناً تکلیف دیتا ہے۔ اب اس کی کیفیت، اس کی حالت ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، بس ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتا ہے ابن آدم، تو یقیناً تکلیف دیتا ہے۔ اور انت دہر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین زمانہ ہی اللہ رب العالمین ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی تشریح خود اللہ رب العالمین نے کی، اقلب اللیل والنہار، کہ میں ہی زمانے کو بدلتا ہوں۔ اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے، بہت تیزی سے میں جا رہا ہوں آپ سنتے رہیں، اس کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے باب ہے باب التسمی بقاضی القضاة ونحوہ، کہ آدمی نام رکھے، قاضی القضاة نام رکھے،
یا ملک الملوک نام رکھے یا شہنشاہ نام رکھے، تو ایسے نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایسے نام رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ یہ توحید کے لوازمات میں سے ہے کہ انسان ایسے ناموں سے بچے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اندر جو صفات پائی جاتی ہے، جو خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ جیسے قاضی القضات آدمی اپنے آپ کو سمجھے، فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا۔ ملک الملوک آدمی اپنے آپ کو کہے، بادشاہوں کا بادشاہ، یا شہنشاہ اپنے آپ کو کہے، ہاں یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو اس طرح کے نام انسان کو نہیں رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں سب سے پہلی بات تو اس میں جھوٹ ہے۔ اس میں جھوٹ ہے کہ فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا، یہ کیسے ہو؟ آپ کون ہے بھائی؟ آپ کیا فیصلہ کرنے والے؟ بہت بڑے فیصلہ کرنے والے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی انسان اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بادشاہوں کا بادشاہ کہیں اپنے آپ کو، تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک طرح سے جھوٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے ان الفاظوں میں تکبر نظر آتا ہے، تو انسان کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان نے اس ناموں کو، کون کون لوگ اس میں شریک ہوں گے حرمت میں، اس کی حرمت میں؟ ایک تو یہ کہ آدمی خود اپنا لقب یہ رکھ لے، جو یہ خود اپنا لقب رکھ لیتا ہے شہنشاہ، اسی طرح ابو الحکم، اور اسی طرح سے جو ہے قاضی القضات وغیرہ، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے حرام کام کر رہا ہے، وہ اس حرمت کا شکار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے لقب رکھ دیا ہے تو اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو منع نہیں کرتا ہے لقب رکھنے سے، بلکہ اس پر راضی ہو جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی کہہ دے بھائی آپ شہنشاہ ہو، تو آپ اس پر راضی ہو جائیں، تو یاد رکھیے یہ آپ بھی حرمت کے دائرے میں آ رہے ہو۔ ہاں البتہ آدمی کسی قید کے ساتھ لگائے، جیسے قاضی القضات ممبئی، ہاں ممبئی کے قاضیوں کا بڑا قاضی، تو کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، اس طرح کسی قید کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا ناموں سے بچنا چاہیے۔ اور انسان اگر نام رکھا ہے اس نے تو اس کو چینج کر دینا چاہیے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام اسی طرح کے نام ہے ملک الاملاک، اور اسی طرح سے جو ہے سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل شاہان شاہ، یعنی شہنشاہ نام رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ سب سے گھٹیا ہے، ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جو اپنا نام ملک الاملاک رکھے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یا اسی طرح قاضی القضات، اس طرح کے نام رکھے، تو یہ سب سے برا ہے۔ اس کے بعد آج کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمیں چونکہ ختم کرنا ہے، ایک آخری باب پڑھ کر کے ہم اپنی بات کو یہاں پر ختم کریں گے۔ اس کے بعد والا جو باب ہے وہ ہے باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لاجل ذلک، اللہ رب العالمین کے اسماء کی تعظیم کرنا اور اس کی وجہ سے ناموں کو چینج کرنا۔ اللہ رب العالمین کی جو اسماء ہیں ان کی تعظیم انسان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اور ایسا اگر کوئی نام ہے جس کو چینج کرنا چاہیے تو انسان کو ان ناموں کو چینج کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ نام جو اللہ رب العالمین کے خاص ہے تو وہ اپنے لیے نہ رکھے، جیسے الخالق، الرازق، یہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، انسان ان ناموں کو نہیں رکھ سکتا، اس کو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے اپنے لیے۔ اور یہ نام، اس طرح کے نام اگر وہ اللہ رب العالمین کی صفت کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین رزاق ہے، میرے پاس بھی 10 مزدور کام کرتے ہیں، میں بھی رزاق ہوں، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے وہ شرک کا شکار ہو رہا ہے، وہ شرک اکبر کا شکار ہو رہا ہے، اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ، اگر اپنے آپ کو وہ اللہ رب العالمین جیسا رزاق سمجھے، یا وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین جیسا خالق سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے بھی فلاں چیزوں کو بنایا ہے، لہذا میں بھی خالق ہوں جیسے اللہ خالق ہے، تو نعوذ باللہ یاد رکھیے وہ شرک اکبر کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن وہ نام جو اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان میں دونوں میں رکھے گئے ہیں، دونوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، جیسے رؤوف، شفیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے رؤوف کہا ہے، اسی طرح سے رحیم، تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو بھی رحیم کہا ہے۔ تو اس طرح کے نام جو اللہ رب العالمین اور بندوں میں دونوں میں صفات یہ پائے جاتے ہیں، تو اگر کوئی اللہ رب العالمین جیسی صفت سمجھ کر کے رکھتا ہے تو ایسی صورت میں حرام ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا، اللہ جیسی صفت نہیں سمجھتا، بس یہ ہے کہ بھائی رؤوف نام اللہ رب العالمین نے رکھنے کی اجازت دی ہے، بندوں کی صفات بتائی ہے، لہذا اسی اعتبار سے نام رکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسے نام رکھ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بہت سارے صحابہ کرام کا نام حکیم تھا، کیونکہ اللہ کا نام بھی حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی حکیم کہا ہے، اور صحابہ کرام کے بھی نام حکیم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو نہیں بدلا، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے ناموں کو نہیں بدلا جن کے نام حکیم تھے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے ناموں کو، اگر اللہ رب العالمین کی تعظیم میں یا اس کے ایمان میں خلل آ رہا ہے ناموں کی وجہ سے، توحید میں، تو ایسی صورت میں ناموں کو چینج کرنا چاہیے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس میں ایک صحابی رسول کا نام ابو شرح جو تھے، ان کی کنیت تھی ابو الحکم،
ابل حکم ان کی کنیت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، کہ اللہ رب العالمین حکم ہے. اس کے بعد وہ صحابی رسول صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شریح سے فرمایا فما لک من الولد، کیا تمہارے لیے کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا قلت شریح، میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹے کا نام شریح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانت ابو شریح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے، تو انہوں نے نام بتایا شریح مسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے، تو انہوں نے کہا شریح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابو انت شریح. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کا نام جن کا نام ابو الحکم تھا ان کا نام چینج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شریح ان کی کنیت کر دی چینج کر کے. لہذا اللہ رب العالمین کے اسماء کی تعظیم کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اور اگر کوئی بھی نام ایسا رکھا گیا ہے جو جس میں جو ہے توحید میں کمی یا خلل کا ذریعہ بن رہا ہے تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ابھی کچھ ہمارے 15 16 17 ابواب کچھ بچے ہوں گے، انشاءاللہ وہ ہم لوگ کل کے درس میں انشاءاللہ ان ابواب کو ختم کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ عقیدہ تحویہ 2 دروس، 1 یا 2 دروس میں انشاءاللہ پڑھ کر کے اس کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اس کتاب کو فائدہ مند بنائیں. دیکھیے یہ تو ہم نے سرسری طور پر پڑھی ہے بہت سی چیزیں، آپ انشاءاللہ اس کو تفصیلی بھی پڑھتے رہیں اس کتاب کو، انشاءاللہ اور مزید باتیں اور بہت بہترین باتیں آپ کو پتہ چلتی رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.